لب پہ ہے ذکر شہ کون و مکان آج گرار، الفت شاہ مدینہ ہے، الفت شاہ مدینہ ہے مقدر جن کا، ان کو سرکار بلاتے ہیں جہاں آج گرار، اور دل کی آنکھوں سے جہاں والوں نظارہ کر لو، دل کی آنکھوں سے جہاں والوں نظارہ کر لو، رب کے محبوب بھی آئے ہیں یہاں آج کی رات، رب کے محبوب بھی آئے ہیں یہاں آج کی رات۔ مسجد رضا کے خطیب امام حافظ القاری مولانا مقبول احمد اختاری صاحب حاضر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ایک بار پھر ہم سب کو مسجد رضا میں ایک اور قرآنی مقدس رونق مقدس محفل میں جمع ہونے کا، شرکت کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے آغاز محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس محفل کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائیں، اور بروز قیامت اس محفل کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے، آمین سبحان اللہ۔ ہم اپنے مابین اس مجلس، اس محفل کے روحانی سرپرست مفکر اسلام فاضل جلیل برگزیدہ شخصیت عظیم القدر ہستی عالم رسول حضرت علامہ مولانا سید محمد سلمان اشرف الجنانی رحمۃ اللہ کا اپنے مابین خیر مقدم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کہتے ہیں کہ جب بزرگان دین کی دعا ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل حالات کے بھی ٹل جاتی ہے۔ 2-3 روز پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہمارے مسئلے رہتے تھے، اب وہ کسی اور جگہ پر رہنے لگے ہیں۔ باہر ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے بات کہی، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹے اس بستی پر بزرگان دین ہاتھ ہے، بزرگان دین کی دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک کرامت بھی ہے۔ جس طرح کے جب ماریشس کے باہر لوگوں کو جب آپ پوچھتے ہیں کہ ماریشس کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں ماریشس کبھی نہیں سنا، کیونکہ ورلڈ میپ پر اس سے گھومتا ہے ایک پوائنٹ، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماریشس پتہ نہیں کون سا مذہب ہے۔ اس طرح ہماری جو چھوٹی بستی ہے قوم مصفاتے، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ قوم مصفاتے کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بستی ہے مشرقی علاقے میں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ بزرگان دین کی آمد سے، بزرگان دین کے آنے جانے سے اس بستی کی شناخت ایسی ہوئی ہے، اس بستی کی پہچان ایسی ہوئی ہے کہ جو بھی سنتا ہے ہاں نماز پڑھے نعت نبی سے اس کی پہچان، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالیقین بزرگان دین کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل بستی کو تا حیات تا قیامت اس توفیق اچھی طرح سے سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نسل در نسل جو ہے اس کو ہمیں پہنچانا ہے۔ اور کل ہی اسی مسجد میں ایک اور عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی سید ڈاکٹر مولانا آصف
جلالی صاحب دعوت برکات جمع پر تشریف فرما تھے، آج صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور آئندہ انشاءاللہ 26 فروری کو پیر طریقت رہبر شریعت عالمگیر سید اشرف الجنانی صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں۔ تو یہی اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسی طرح تا قیامت اپنے سائے میں، حضور دین کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں حاضرین کہ آج کی مجلس جو ہے الجماعت الاشرفیہ کے تعاون سے اور مسجد رضا کے کولابوریشن سے انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت کی آج یہ پہلی مجلس بھی ہے، انشاءاللہ کئی اور مجالس کے ہیں، اور وقت ہو رہا ہے، زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں اسی شعر کے ساتھ حضرت قبلہ کو دعوت دوں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فرزند غوث اعظم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا يحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا جنجم کر دیا دور پیش کر لیجئے اللہ
اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور اپنی محبت لے کر کے آپ سب بھی حاضر ہوئے ہیں۔ دنیا زمین نہیں بلکہ دنیا سمندر خوبصورت چمن جسے ماریشس کی سرزمین کہتے ہیں، ابھی اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ ماریشس کی سرزمین ایسی ہے جیسے سمندر پر ایک باغ بنا دیا اور سمندر پر ایک ایسی کشتی کو رکھ دیا گیا ہو جس میں پورا کا پورا گلشن آباد ہے۔ امن اور سلامتی اور محبت جتنی یہاں کی سین خوبصورت ہے اس سے زیادہ یہاں لوگوں کے دل خوبصورت ہے۔ یہ ماریشس ایک دنیا میں ہے، مگر یہاں کی امن اور سلامتی اور محبت کو دیکھ کر کے کبھی دل یہ کہتا ہے کاش یہ دنیا ماریشس میں ہوتی۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں نثر میں کچھ پیش کروں، 3 شعر 3 بند سماعت فرمانے۔ نعت خوانی تو ہو چکی ہے لیکن میں بھی منظوم طور پر بارگاہوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مشہور نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ آئینہ ایک طرف
سے ہنس کا مہینہ بنا اللہ رب العزت تلقین فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے، تعلیم فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، اے ایمان والوں آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو ایمان والوں کو کیسے بلایا اس نے؟ یا کہتے ایمان والوں کو یا کہہ کے پکارا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں غیر اللہ کو یا سے نہ پکارو، یا رسول اللہ نہ کہو، یا حبیب اللہ نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو، کیونکہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کو یا سے پکارو گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا غیر اللہ کو تو اللہ ہی پکار رہا ہے، غیر اللہ کو تو اللہ ہی مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، پتہ چلا یا کے ذریعے جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو پکارا جا سکتا ہے۔ تو جب سب کو پکارا جا سکتا ہے تو رسول کو کیوں نہیں، نبی کو کیوں نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور جب اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھنا، یہ نہ کہنا کہ رسول کی عمر 63 سال اور ہماری 70 سال، رسول نے 63 سال نماز پڑھی اور ہم نے 70 سال نماز پڑھی تو 7 سال ہمارے زیادہ ہو گئے۔ اپنے سجدے مت گنانا، اپنی نمازیں مت گنانا، کیوں؟ کیونکہ رسول سے آگے نہ بڑھو، کتنا بھی سجدہ کرو، کتنی بھی نمازیں پڑھو، کتنی بھی نیکی کرو، تمہاری کوئی نیکی رسول سے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ایمان والوں آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، تو میرے پیچھے پیچھے چلو۔ پتہ چلا دین نام ہے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے کا، آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو، اللہ سے بھی آگے نہ بڑھو، رسول اللہ سے بھی آگے نہ بڑھو۔ اچھا یہ آگے بڑھنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو شان نزول یہ ہے، یہ ایک صاحب نے ابھی سرکار نے قربانی نہیں کی ہے کہ انہوں نے کر لی، نیکی میں اتاولا پن تھا، کبھی کبھی نیکی کرنے میں بھی بڑا اتاولا پن آتا ہے۔ ابھی سرکار نے قربانی نہیں کی تو ان صاحب نے کر لی، اب سرکار سے پہلے قربانی کر لی اور سرکار سے پہلے ذبح کر ڈالو، تو قربانی کرنا کوئی غلط کام؟
قربانی کرنا نیک کام، قربانی کرنا اچھا کام، قربانی کرنا محبوب کام، قربانی کرنا بہترین کام، ہر بال کے بدلے نیکی، خون کے ہر قطرے کے بدلے نیکی، قربانی اتنا متبرک کام۔ مگر نیکی اور عبادت کا کام بھی اگر رسول سے پہلے کوئی کر لے گا تو اسے عبادت نہیں مانا جائے گا، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کا کام کیا تھا، بندگی کا کام کیا تھا، واجب کام کیا تھا، مستحسن کام کیا تھا، ثواب کا کام کیا تھا، مگر اے ثواب کا کام کرنے والے، تم نے رسول سے پہلے کیا، رسول سے پہلے جو نیکی کی جائے گی اس نیکی کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ رسول سے پہلے اگر نیکی نہیں کی جائے گی اس نیکی کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب اس سے یہ سمجھو کہ جب نیکی کا کام ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، قربانی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، عبادت کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو جو گستاخی کرتے ہوں، جب عبادت کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو کوئی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ عبادت کو نہیں مانا جاتا تو بھلا گستاخی کو مانا جائے گا؟ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ قربانی کر لی تھی تو قربانی کرنے کے بعد یہ ہوا کہ ہاں رسول کو قربانی کرنا تھی لیکن اس سے پہلے کسی دوسرے نے کر لیا، تو مانا کہ کوئی رسول سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ رسول نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی رسول سے پہلے نماز پڑھ لے، رسول روزہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی رسول سے پہلے روزہ رکھ لے، رسول حج کرتے ہیں تو شاید کوئی رسول سے پہلے حج کر لے۔ تو رسول سے تو کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اللہ سے بھی آگے نہ بڑھو۔ تو نہ اللہ نے قربانی کرنا ہے، اور نہ اللہ کو حج کرنا ہے، نہ اللہ کو زکات دینا ہے، نہ اللہ کو عبادت کرنا ہے۔ اللہ کو کسی عبادت کا مکلف نہیں، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو جب وہ کرتا نہیں تو اس سے کوئی آگے کیسے بڑھے گا؟ اس سے کوئی آگے کیسے بڑھے گا؟ کہ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ سے آگے بڑھے گا اللہ سے آگے بڑھنا مانا جائے گا۔ جو رسول کا گستاخ ہوگا وہ خدا کا بھی گستاخ ہوگا، جو رسول کی توہین کرے گا وہ خدا کی بھی توہین کرنے والا مانا جائے گا، اور جو رسول کا غلام ہوگا وہ خدا کا فرمانبردار ہوگا، جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہ خدا کا اطاعت گزار ہوگا۔ رسول کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری ہے، رسول کی گستاخی خدا کی گستاخی ہے۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ رسول اللہ سے آگے بڑھو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھو۔ اللہ سے ڈرو، اور یہ تمہارا آگے نہ بڑھنا دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ خشیت الہی کی بنیاد پر ہو، خلوص کی بنیاد پر ہو، خوف الہی کی بنیاد پر ہو۔ تم اللہ سے ڈر کر کے رسول کا ادب کرو، اللہ سے ڈر کر کے رسول کا ادب کرو، اور یہ جانتے ہوئے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ اندر جو میٹنگ کرو گے اللہ وہ بھی سن لے گا، اندر جو پلان بناؤ گے اللہ وہ بھی سن لے گا، تمہارے سارے پلان اللہ جان لے گا۔ یاد رکھنا، رسول کا ادب ظاہر میں بھی کرو، باطن میں بھی کرو، گھر میں بھی کرو، باہر بھی کرو، مسجد میں بھی کرو، سڑک میں بھی کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرنا ہے تو کھلے آپ بھی کرو، چھپ کر کے بھی کرو، ایسا نہ ہو کہ گھر میں نہ کرو، باہر کرو۔ یاد رکھو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ
گے اللہ وہ بھی سن لے گا، تم باہر نہ رہو گے اللہ وہ بھی سن لے گا۔ ان اللہ سمیع علیم۔ آگے آیت مقدسہ آ رہی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ میں آج آپ کو ادب کا، محبت کا، عقیدے کی اصلاح کا پیغام دے رہا ہوں۔ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ میں کسی کی آواز کم ہوتی ہے، کسی کی آواز زیادہ ہوتی ہے، آواز تو انسان کی اپنی طبیعت پر ہے۔ میں نے کسی سے کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو آواز تو نیچرل ہے، اپنا انداز ہے۔ کسی کی آواز نیچے اور کسی کی آواز اوپر، کسی کی سخت آواز، کسی کی نرم آواز، کسی کی تیز آواز، کسی کی دھیمی آواز۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اگر ہم نے آپ سے دھیرے سے سلام دیا تو آپ نے تیز سے دے دیا تو مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں، لے گی آپ کی آواز ہے۔ میں دھیرے سے بولا، آپ تیز سے بول دیے، لیکن یہ آپ کی طبیعت ہے۔ لیکن سنو، یہ تم ایک دوسرے سے جب کہو تو یہ تو طبیعت مان لیا جائے گا، مگر رسول کی بارگاہ میں اپنی طبیعت کو بدلنا ہوگا۔ رسول کی بارگاہ میں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، رسول کی بارگاہ میں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا، رسول کی بارگاہ میں اپنی طبیعت کو بدلنا ہوگا۔ اس لیے کہ فضول کی بارگاہ اور ہے، رسول کی بارگاہ اور ہے۔ یہاں قانون بدل جاتا ہے، یہاں دستور بدل جاتا ہے۔ دنیا میں تم ایک دوسرے سے چاہے جیسے پیش آؤ، مگر رسول کی بارگاہ میں آنا ہے تو اپنی آواز کو پست کر کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جتنے ڈگری نبی بول رہے ہیں اس سے کم بولنا، ویلوم گھٹا کے بولنا، بڑھا کے نہ بولنا، نبی سے کم بولنا۔ اچھا، آواز تو ایک طبیعت ہے، نیچر ہے، انسان کو ملی ہے اپنے اعتبار سے، ہے کہ نہیں؟ آواز انسان کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ صفت ہے، انسان کی صفت ہے۔ دیکھنا صفت ہے، سوچنا صفت ہے، سننا صفت ہے، بولنا صفت ہے، زبان استعمال کرنا صفت ہے، آنکھ کا استعمال کرنا صفت ہے، ناک کا استعمال کرنا صفت ہے۔ یہ صفت ہے، انسان کی ذات نہیں۔ ہم نے کہا مسجد سے امام صاحب کی آواز آ رہی ہے تو آواز آ رہی کا مطلب ان کی صفت آ رہی ہے، نہ کہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ تو آواز جو ہے یہ صفت ہے، آواز صفت ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو رسول کی صفت پر توجہ، رسول کی صفت پر اپنی صفت کو بلند نہ کرو، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، رسول کی صفت پر اپنی صفت کو بلند نہ کرو۔ پتہ چل گیا کہ جب رسول کی صفت پر انسان اپنی صفت نہیں بلند کر سکتا تو رسول کی ذات پر کوئی ذات کیسے بلند کر سکتا ہے؟ رسول کی شخصیت پر کوئی شخصیت کیسے بلند کر سکتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اب ان کو سمجھنا چاہیے جب آواز سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جب ان کی آواز سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو ان کی پرواز سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب آواز سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو پرواز سے آگے کیسے بڑھو گے؟ جب آواز نکالے تو آواز سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو جب پرواز کریں، سدھرا کر جائیں، لامکا کر جائیں تو وہاں بھی برابری کیسے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جھوم کر درود سنا دیجیے، اللہم صل علی
ہم کسی سے بھی تعامل کرتے ہیں، پیش آتے ہیں، کیا کریں؟ جناب سنیے، ارے بھائی سنیے، فلاں سنیے، ایسے بولتے ہیں نا، چچا سنیے، بھتیجے سنیے، بھانجے سنیے، بیٹا سنیے، رشتہ، تعلق، دوستی، جو تعلق ہے اسی طریقے سے جیسا رشتہ ہوگا ویسا رشتہ پکاریں گے، جیسا تعلق ہوگا اس طرح تعلق پکاریں گے، دوستی ہوگی تو دوستی کے انداز سے پکاریں گے، مگر یہ نبی کی بارگاہ ہے، چاہے رشتہ ہو، چاہے تعلق ہو، چاہے صحبت ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ان کو اس طریقے سے نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طریقے سے نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، انہیں دے سننے رشتے سے نہ پکارنا، ناطے سے نہ پکارنا، بھائی کہہ کے نہ پکارنا، بڑا بھائی کہہ کے نہ پکارنا، چھوٹا بھائی کہہ کے نہ پکارنا، ارے فاطمہ بیٹی ہوگی تب بھی یا رسول اللہ کہے گی، عائشہ بیٹی ہوگی تب بھی یا رسول اللہ کہے گی، خدیجہ بیٹی ہوگی تب بھی یا رسول اللہ کہے گی، علی بھائی ہوں گے تب بھی یا رسول اللہ کہیں گے، ابو بکر صدیق دوست ہوں گے تب بھی یا رسول اللہ کہیں گے۔ پتہ چلا رسول کو رشتے اور ناطے اور دوستی اور تعلق کے اعتبار سے نہیں پکارا جاتا، جب رسول کا مقام الگ ہے تو پکارنے کا انداز لیا جاتا ہے۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، اور انہی آیت پر اگر غور کر کے زندگی گزار لو تو ہر طرف سے منہ مڑ جائے گا اور رسول سے رشتہ جڑ جائے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، رسول کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے سے پکارتے ہو۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ رسول تمہاری طرح نہیں ہے، کہتے ہو ہمارے بھائی کی طرح، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں۔ ارے اپنے ساتھ اپنی طرح چلنے والوں کو تو پکار سکتے ہو، اپنی طرح کھانے والوں کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو، اپنی طرح بولنے والے کو تو کچھ بھی پکار سکتے ہو۔ تمہارا بھائی تمہاری طرح کھائے تو تم اس کو بھائی کہہ دو، تمہارا دوست تمہاری طرح چلے تو تم اسے دوست کہہ دو، تمہارے رشتے دار تمہاری طرح کرے تو تم انہیں رشتے دار کہہ دو، مگر رسول کو رشتے اور تعلق سے نہیں، ایک دوسرے کی طرح آڈنری انداز میں جیسے بلایا جاتا ہے، بات کیا جاتا ہے، ویسے رسول سے نہ بلاؤ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ رسول معاشرے میں جیتے ضرور ہیں مگر تمہاری طرح نہیں ہے۔ اللہ ان کو کھلاتا ہے، اللہ ان کو پلاتا ہے، اللہ ان کو بلاتا ہے، وہ تمہارے درمیان اپنی ضرورت سے نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ رسول کی طرح نہیں، نہ تمہاری طرح رسول ہے۔ اور اگر کسی نے پکار ہی دیا رسول کو، سوچا کہ لاؤ بڑا بھائی کہتے ہیں، لاؤ اپنی طرح کہتے ہیں، اپنی طرح بلایا، آرڈنری انداز سے بلایا، عام بشر سمجھ کر کے بلایا، تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو قرآن کی آیت، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بربادی کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بات، اعمال جلدی برباد نہیں ہوں گے، اعمال کتنے سے بڑا گناہ کر ڈالو، اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ برائی سے محفوظ رکھے، اللہ بدکاریوں سے مستجب رکھے، اللہ شراب خوری، زنا کاری، جھوٹ و غیبت، حسد و ریا اور کینہ والا سینہ، یہ سب سے محفوظ رکھے۔ مگر کتنا بھی بڑا گناہ کرو
نہیں کرتا بڑے سے بڑا گناہ پہلے والے کام کو عمل پہلے کیا ایک صاحب نے سجدہ کیا پھر اس کے بعد غیبت کر دیا اب سجدہ گناہ سجدہ تو عبادت ہے اور غیبت گناہ ہے لیکن غیبت نے سجدے کو ڈیلیٹ نہیں کیا غیبت نے سجدے کو ختم نہیں کیا ایک صاحب نے نماز پڑھا اس کے بعد جھوٹ بولا تو نماز الگ لکھا جائے گا اور جھوٹ الگ لکھا جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرہ برابر نیکی کی گئی ہے وہ لکھ دی جائے گی اور جس نے ذرہ برابر شر برائی کی ہے وہ لکھ دی جائے گی اور دونوں کی لسٹ بنے گی بعد میں تولا جائے گا جو زیادہ ہوگا اسی پر فیصلہ ہوگا یہی ہے نا برائی بھی پوری لکھی جائے گی اگر تم نے سجدہ کر لیا ہے تو سجدہ اور سجدے کے بعد پی لیا ہے تو پی لیا لکھا جائے گا مگر اس پینے سے وہ سجدہ نہیں ختم کیا جائے گا تو پتہ یہ چلا کہ بڑے سے بڑا گناہ کرو پہلے کا ثواب نہیں ملتا پہلے کی نیکی نہیں ملتی مگر گناہ کبیرہ بھی تمہارے عمل کو برباد نہیں کرتا مگر رسول کو عام طریقے سے پکار لو تو انتہبتا عملکم تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں میں سوچنے لگا بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے کے بعد عمل برباد نہیں ہوتا اور یہ رسول کو عام طریقے سے پکارنے سے عمل کیسے برباد ہو جاتا ہے رسول عام طریقے سے پکارنا یہ بے ادبی ہے اور بے ادبی کے بعد ایمان چلا جاتا ہے اور جب ایمان ہی نہیں رہتا تو عمل برباد ہو جاتا ہے جب ایمان ہی نہیں رہتا تو عمل برباد ہو جاتا ہے ایک بربادی تو یہ ہے کہ عمل برباد ہو جاتا ہے اور دوسری بربادی یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ایک بربادی تو یہ ہے کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں ایک صاحب لے کے نکلے اپنا بیگ لے کے نکلے سب کچھ لے کے نکلے مال لے کے نکلے سوچا منزل پر پہنچ کر کے بیگ کو کھولیں گے مال نکالیں گے پرچیز کریں گے دیں گے اور لیں گے ان کو نہیں پتا چلا انہوں نے سوچا تالا بند ہے اندر لاک ہے مال ویسے ہی رکھا ہوا ہے ڈالر کی گڈی ویسے ہی لگی ہے پاؤنڈ ویسے ہی رکھا ہوا ہے یورو ویسے ہی رکھا ہوا ہے مارشین کرنسی ویسے ہی رکھی ہوئی ہے لے کر کے چلے راستے میں تالا لگا ہوا ہے بیگ ہاتھ میں ہے سمجھ رہے ہیں مال ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ڈالر ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کرنسی ہے ضرورت نہیں تمام چیزیں ہیں ضرورت نہیں گولڈ ہے ضرورت نہیں سلور ہے ضرورت نہیں ہر طرح کی چیزیں ہیں اب کوئی ضرورت نہیں جا رہے ہیں راستے میں بس پر بیٹھے کار پر بیٹھے ٹرین پر بیٹھے فلائٹ پر بیٹھے سمجھ رہے ہیں ہم مالدار ہیں منزل پر پہنچے تالا کھولا یہ سمجھ کے ابھی مال نکلے گا پرچیز کرنا ہے اور جیسے ہی بیگ کھولا نہ ڈالر ہے نہ پاؤنڈ ہے نہ کرنسی ہے نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے نہ چاندی ہے نہ سونا ہے اب کیا کریں پہلے پتا چل جاتا لوٹ آتے ایئرپورٹ سے پہلے پتا چلتا لوٹ آتے دوستوں سے مانگ لیتے گھر سے مانگ لیتے بینک سے دوبارہ نکال لیتے لیکن یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ تو اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے اور جب منزل پر پہنچتا ہے تو کچھ موجود نہیں ہے اسی طریقے سے یہ لے کر کے چلتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے پاس سجدہ ہے ہمارے پاس روزہ ہے ہمارے پاس حج ہے ہمارے پاس زکات ہے ہمارے پاس ریاضت ہے ہمارے پاس بندگی ہے ہمارے پاس مجاہدات ہیں ہمارے پاس اوراد ہیں ہمارے پاس وظیفے ہیں ہمارے پاس اشعار ہیں میدان محشر میں جب بیگ کھلتا ہے خزانہ کھلتا ہے نہ سجدے ہیں نہ روزے ہیں نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے اب کیا ہوا ارے اب تو دارالجزا ہے اب دارالعمل سے چلے آئے اگر دنیا میں آ گئے اگر پہلے پتا چل جاتا تو پہلے حج کر لیتے پہلے پتا چل جاتا پھر نماز پڑھ لیتے اب تو قیامت ہے قیامت کا بعد ہے اب تو نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے نہ روزہ کیا جا سکتا ہے نہ حج کیا جا سکتا ہے پتا چلا عذاب یہ ہے کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلنے دیا گیا تمہارے سجدے برباد ہو گئے تمہارے روزے برباد ہو گئے وجہ کیا ہے وجہ ہے مصطفیٰ کی بے ادبی نے عبادت کو برباد
برباد کر دیا، ریاضت کو برباد کر دیا، سجدوں کو برباد کر دیا. اپنا سجدہ ہے تو مغفرت بڑے سے بڑے گنہگار کی شفاعت کر دی جائے گی. بڑے سے بڑے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر خاتمہ ہوا، بڑے سے بڑا گنہگار اس کی بخشش کر دی جائے گی. لیکن جس کے عمل برباد ہو گئے ہیں، جس کے عمل، وجہ کیا ہے؟ اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، اس کی رحمت بخشنا چاہتی ہے. وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. رحمت حق بہانہ نہیں جویا، بہا نہیں جویا. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں ڈھونڈتی، سرمایہ نہیں ڈھونڈتی، رحمت ڈھونڈتی ہے. تو نے خدمت کی، خدمت کے بہانے بخش دیا. تو نے سلام کیا، سلام کے بہانے بخش دیا. عقیدت کا مظاہرہ کیا، اس کے بہانے بخش دیا. لیکن جب عمل ہی برباد ہو جائے گا، جب ساری نیکی برباد ہو جائے گی، اب بہانہ کیا بنے گا؟ پتہ چلا رب سب کو تو بخشنا چاہتا ہے مگر محبوب کے گستاخ کو نہیں بخشنا چاہتا. اس لیے عمل کو برباد کر دیا. نہ بہانہ ملے گا نہ بخشا جائے گا. بہانہ ملے گا نہ بخشا جائے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا. تو ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور آگے نہ بڑھنے میں ایک بات اور یاد آئی. غوث اعظم، شاہ جیلان، سلطان الاولیاء کو یہ احساس تھا کہ میں عجم کا ہوں، میں عجم کا ہوں. عرب والوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے زبان کی سلاست سے بڑا ناز ہے. میں عجمی ہوں. حضرت غوث اعظم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے سرکار دو عالم تشریف لے آئے. رسول آئے غوث اعظم کی محفل میں. رسول آئے، پتہ چلا رسول اپنے محبوبوں اور اپنی امتیوں کے محفل میں آتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا اپنے محبوبوں. اور اگر رسول آئے تو تعجب نہیں. غوث اعظم کے پاس آئے رسول، اور جب رسول آئے تو کہا اے عبد القادر جیلانی، اپنے منہ کو پھیلاؤ، اپنے منہ کو کشادہ کرو. حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھول دیا. سرکار نے ایک مرتبہ لعاب دہن ڈالا، 2 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، 3 مرتبہ ڈالا، 4 مرتبہ ڈالا، 5ویں بار ڈالا، 6ویں بار ڈالا، 7 بار لعاب دہن. 7 بار لعاب دہن. غوث اعظم کی زبان مصطفیٰ کی زبان بن گئی. غوث اعظم کی زبان مصطفیٰ کی زبان بن گئی. مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. ارے یہی وہی تو اولاد ہے، امام حسن کی تو اولاد ہے. نہ جانے کتنی مرتبہ رسول نے لعاب دہن چسایا. آج تک آل نبی کو لعاب دہن چسانے کا سلسلہ جاری ہے. کبھی حسن کو تو کبھی اولاد حسن کو پتہ چلا اہل بیت کی غذا لعاب دہن ہے. اسی لیے یہ فصاحت و بلاغت جو اہل بیت میں ہے، یہ نبی کے لعاب دہن کا اثر ہے. یہ جو اثر ہے کہ نبی کے لعاب دہن کا اثر ہے. اہل بیت مولا علی کے خطبے دیکھو، حضرت حسن کے خطبے دیکھو، امام حسین کے اتمام حجت کا خطبہ دیکھو، معین الدین کی زبان دیکھو، مخدوم اشرف کا انداز دیکھو، اولیاء سادات کا انداز دیکھو. سب کے زبان کی جو تاثیر ہے، یہ تاثیر کہاں کی ہے؟ یہ تاثیر مصطفیٰ کی ہے. یہ سرکار کے زبان کی تاثیر ہے. مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اب نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن کھلایا. اس کے بعد
پھر مولا علی آ گئے اسی محفل میں مولا علی آ گئے. اب نبی دعا میں دہنی دے چکے تھے. اب علی بھی ڈالنے لگے. ایک بار ڈالا, دوسری بار ڈالا, تین بار ڈالا, سب 4 5 6 بس اے علی تیری اولاد ہے, تم 6 پر کیوں رک گئے؟ جب غوث اعظم کے زمان میں ڈالنا تھا تو 6 بار ہی کیوں ڈالا؟ علی جواب دے کے نادان, تمہیں معلوم نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ہمیں بتائیے, جب لعاب ڈالنے میں آگے نہیں بڑھا جاتا, جب لعاب ڈالنے میں علی آگے نہیں بڑھے تو نماز میں کیسے بڑھ سکتے ہیں, سجدے میں کیسے بڑھ سکتے ہیں, روزے میں کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سجدے گئے سب ڈیلیٹڈ, روزے سب ڈیلیٹڈ, پھر واپس نہیں آ سکتا, سب برباد ہو گیا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اب جو لوگ نبی سے یہ کہا گیا نا آواز, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, تو صحابہ کا یہ عالم ہو گیا کہ منہ میں کنکر رکھنے لگے, منہ میں کنکر رکھنے لگے. سرکار اسلام کرتے کہو کیا کہا ہے, سنائی نہیں پڑا. صحابہ آہستہ آہستہ بولنا. صحابی تو ادب کریں. وہ آج کے ہم بولے تبھی چلے گا. اس دور کے رسول کی صحبت میں رہنے والے صحابی ادب کریں, اور آج کل کے نجدی وہابی بے ادب نہیں کریں. صحابی ادب کریں اور بے ادبی کریں. ادب, جب ادب کیا تو انعام کیا ملا؟ آیت کریمہ بتا رہی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اپنی آواز کو بارگاہ رسول میں سلو کرتے ہیں, پست کرتے ہیں, اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. جو لوگ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کرتے ہیں, دھیما کرتے ہیں, سلو کرتے ہیں. ہمیں بہت بڑی عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے, بہت بڑی ریاضت اور بندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے, سجدے پہ سجدہ, روزے پہ روزہ, حج پہ حج, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو آواز سلو کر رہے ہیں یعنی رسول کا ادب کر لیں, تو رسول کا جو ادب کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. پتہ یہ چلا متقی بنائے نہیں جاتے, چنے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا متقی بنائے نہیں جاتے. متقی کو کوئی دنیا میں سرٹیفکیٹ نہیں دیتا, متقی چنے جاتے ہیں اور متقیوں کو اللہ چنتا ہے. اور ایک بات اور پتہ چل گئی کہ جس جگہ ادب ہوگا, جس جماعت میں ادب ہوگا, وہیں متقی چنے جائیں گے. اور جہاں ادب نہیں ہوگا وہاں ٹوپی تو ہوگی لیکن تقویٰ نہیں ہوگا, ماتھے پہ نشان تو ہوگا لیکن تقویٰ نہیں ہوگا, لمبا کرتا بھی تو ہوگا لیکن تقویٰ نہیں ہوگا, نماز ہوگی لیکن تقویٰ نہیں ہوگا, سجدہ ہوگا لیکن تقویٰ نہیں ہوگا, روزہ ہوگا لیکن تقویٰ نہیں ہوگا. تقویٰ وہاں ہے جہاں رسول کی بارگاہ کا ادب. اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا. تو یہ جتنے متقی ہیں یہ بنائے ہوئے نہیں ہیں,
یہ چنے ہوئے صدیق کو چنا گیا، فاروق کو چنا گیا، عثمان کو چنا گیا، علی کو چنا گیا، حسن کو چنا گیا، حسین کو چنا گیا، جعفر صادق کو چنا گیا، بایزید بستامی کو چنا گیا، جنید بغدادی کو چنا گیا، سرئی سبزی کو چنا گیا، ابراہیم خباز کو چنا گیا، بشر حافظ کو چنا گیا، ابو سعید مخزومی کو چنا گیا، غوث اعظم کو چنا گیا، غریب نواز کو چنا گیا، مخدوم اشرف کو چنا گیا۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، انہیں کوئی مولا نہیں چنتا بلکہ خود اللہ يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے، اور چننے کے بعد کیا ملتا ہے؟ پہلے تو چن لیا، اب چننے کے بعد کیا ملتا ہے؟ آواز پست کرتے ہیں تو تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اب تقوی کے لیے جب چن لیے گئے تو ان کے پاس کون سی دولت آ جاتی ہے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ان کے پاس مغفرت ہو جاتی ہے۔ کس کے پاس؟ جو ادب کرتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں وہ تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو مغفرت۔ تمام ادب کرنے والوں کی بشارت ہے۔ ایک بات پر اور توجہ دلاؤں گا، آگے جاتے ہیں ایک بات پر اور توجہ دلاؤں گا۔ سرکار نے دنیا میں 10 لوگوں کا نام لے کر کے بشارت دی ہے۔ کائے کی بشارت دی؟ جنت کی بشارت۔ اور جنت کی بشارت تبھی بشارت ہے جب مغفرت ہوگی، بغیر مغفرت کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے تو رسول اللہ نے تو اسپیشل طور پر 10 لوگوں کا نام لیا، مگر اللہ نے مغفرت کی بشارت تمام ادب کرنے والوں کو دیتی ہے۔ جو ادب کرے گا اس کے لیے مغفرت ہے۔ اب اس میں تخلیص نہیں ہے، جو ادب کرے گا ان سے تقوی والے چنے جائیں گے، اور جب وہ چن لیے جائیں گے تو اللہ انہیں مغفرت سے نوازے گا۔ اگر مغفرت سے نوازے گا تو وہ جنت کے ذریعے مغفرت عطا فرمائے گا۔ لہم مغفرت وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے، اور صرف اجر نہیں، اجر عظیم ہے۔ ہم تم جس کو اجر عظیم کہتے ہیں وہ کتنی بڑی اجر عظیم ہے، اور خود عظیم جس کو اجر عظیم کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا۔ اچھا، ہم اور آپ اگر کہیں بہت بڑا تو وہ بھی بہت بڑا رہتا ہے، لیکن جب جو خود سب سے بڑا ہو، جو وہ کہے کہ بہت بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہو وہ کہے کہ اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے، تو ہم اس کی عظمت کو نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اجر عظیم ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، جنت۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اجر عظیم کیا چیز ہے ہماری نظر میں؟ کیا جنت اجر عظیم ہے؟ اب کیا ملے گا اس کے بعد؟ کیا ملے گی؟ جنتیں تو ملے گی، تو کیا جنت اجر عظیم ہے؟ جنت اجر تو ہے، یہ اجر عظیم کوئی مخصوص چیز ہے۔ یہ اجر عظیم کیا ہے وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اجر عظیم کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے چلو حضرت ربیہ کے پاس۔ حضرت ربیہ سرکار کو وضو کروا رہے ہیں، اور سرکار وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد سرکار کی رحمت جوش میں آئی، اور سرکار کی رحمت جوش میں آئی، فوراً پکار اٹھے، یا ربیہ سل ما شئت، اے ربیہ مانگو جو تمہیں مانگنا۔ اے ربیہ تمہیں جو چاہیے وہ مانگ لو، چاہے جو مانگ لو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مانگو کہ وہ مانگو، جو چاہے مانگو۔ مختار
کائنات ہے جو چاہے مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہے مانگ لو۔ اے ربیہ مانگ لو جو مانگنا ہے، دنیا مانگو، آخرت مانگو، بزنس مانگو، تجارت مانگو، اولاد مانگو، خزانہ مانگو، سلطنت مانگو، ریاست مانگو، جو چاہو مانگو۔ تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا مگر میری رحمت کا خزانہ تم نہیں بھر سکو، جو چاہو مانگو۔ ہم آپ ہوتے تو کہیں نہ کہیں ہائے پر پلاٹ مانگ لیتے، مگر ربیہ کے بھی ایمان پر قربان جانے۔ حضرت ربیہ نے جنت ہی نہیں مانگا، صرف جنت ہی نہیں مانگا، بلکہ کیا مانگا؟ یا رسول اللہ آپ لینا چاہ رہے ہیں، جنت تو ملنی ہے، اسألو کا مرافقت کا فی الجنہ۔ اے رسول میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں غیر اللہ سے نہ مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے ربیہ مانگو۔ یہ کہیں کہ غیر اللہ سے نہ مانگو، رسول اللہ کہیں اے ربیہ مانگو۔ اب بتاؤ ربیہ تمہاری سنیں گے کہ رسول اللہ کی مانیں گے؟ اس کی بات بہتر ہوگی یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ رسول کہہ رہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اچھا اب جب مانگا تو ربیہ نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کہیں مانگیں، غیر اللہ سے ہم نہیں مانگیں گے، ہم تو صرف اللہ سے مانگیں گے۔ ربیہ نے یہ نہیں کہا، نہ رسول نے یہ کہا، رسول نے کہا مجھ سے مانگو، پتہ چلا رسول سے مانگنا، یہ رسول سے مانگنا یہ رسول ہی کا حکم ہے، رسول سے مانگنا یہ رسول ہی کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد ربیہ نے بھی رسول سے مانگا، پتہ چلا رسول سے مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے، رسول سے مانگنا یہ بھی صحابی مانگے اور صحابی مانگے اور نہ مانگے، بتائیے صحابی ہو کر کے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اسألو کا مرافقت فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اے ربیہ صرف جنت مانگتے، اے ربیہ صرف جنت مانگتے، یہ ساتھ کی کیا ضرورت؟ جنت تو پوری جنت ہی ہے، کہیں پر بھی رہتے رسول کا ساتھ مانگنے۔ رسولوں آج میں جو کچھ ہوں صحابی ہوں، اور صحابی غوث میں سے افضل، قطب سے افضل، ابدال سے افضل، ولی سے افضل، تمام لوگوں سے افضل، تمام ولیوں قطب اور ابدال سے جو صحابی افضل ہے وہ کس وجہ سے؟ رسول کی صحبت کی وجہ سے، رسول کی نسبت کی وجہ سے، رسول کی قربت کی وجہ سے۔ میں یہاں بھی صحابی ہوں تو میں جنت میں بھی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں وہاں بھی صحابت میں رہنا چاہتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر یا رسول اللہ میں آپ کی صحبت نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کی قربت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسالو کا مرافقت کا فی الجنہ، اے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا اور جنت میں بھی تو کلاس ہے، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، نہ جانے کتنے درجات ہیں نبیین کے، صدیقین کے، شہداء کے۔ تو سارے درجوں میں عیسیٰ اپنے درجے میں، موسیٰ اپنے درجے میں، ہارون اپنے درجے میں، ذوالکفل اپنے درجے میں، آدم اپنے درجے میں، شیش اپنے درجے میں، زکریا اپنے درجے میں، موسیٰ اپنے درجے میں، عیسیٰ اپنے درجے میں، ابراہیم اپنے درجے میں، اسماعیل میں، سب اپنے اپنے درجے میں۔ انہیں بتاؤ سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ سب سے بڑا مقام جنت میں میرے نبی کا۔ اب جس کو سب سے بڑے مقام میں رہنا ہے وہ رسول کے ساتھ رہے، اسی لیے ربیہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جب میں آپ کے قدموں میں رہوں گا تو آپ سب سے اعلیٰ مقام پر رہیں گے اور آپ کے صدقے میں بھی اعلیٰ مقام پر ہوں گا۔ آپ کے صدقے میں بھی سب سے اعلیٰ تو جنت
تو ربیہ نے انڈائریکٹلی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام مانا، اور جنت میں جو اجر عظیم ہے وہ کیا ہے مومنوں کے لیے؟ وہ ہے رؤیت باری تعالیٰ، اللہ کا دیدار تمام جنتیوں۔ اب جب جنت میں جاؤ گے تبھی تو دیدار ہوگا، جب جتنے بے ادب ہیں پہلے نکال دیے گئے، اب سب کو ادب والے گنہگار بھی صحیح ہے تو تھوڑا تھوڑا گناہ مٹا کر کے جہنم کی سزا ادا کر کے پھر پلٹایا جائے گا، جنت میں آ جائیں گے تو جتنی محبت والے ادب والے انہی کو خدا کا دیدار ہوگا، یہی اجر عظیم۔ اب آج جنت میں کہیں کوئی ہو وہ خدا کا دیدار کر لے گا، سب کو رویت ہوگی، مگر جو مصطفیٰ کے پاس ہو، مصطفیٰ کے قدموں میں ہو اور اللہ کا دیدار ہو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ دیدار تو کہیں پر بھی ہو، چاند کہیں سے بھی دیکھو، آج چاند نکلا کہیں سے بھی دیکھو، مگر اگر یہ چاند آج بغداد سے دیکھتے تو کیا بات ہوتی، مدینے سے دیکھتے تو کیا بات ہوتی، پتہ چلا جگہ کے اعتبار سے دیدار کرنے کا مزہ اور ہوتا ہے۔ جنت میں تسلیم بھی ہے، کوثر بھی ہے، زمرد بھی ہے، جواہر بھی ہے، مقامات بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ کا قدم ہو اور اللہ کا دیدار ہو، اس کا مزہ ہی اللہ ہے۔ لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ کچھ لوگ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کے مکان پر اور تیز تیز پکار رہے ہیں، ان لوگ بولو نکلیے آئیے جائیے جیسا بھی انداز رہا ہو۔ ہم جب کسی کے دروازے پہنچتے ہیں پکارتے ہیں، پکاریں گے نام لے کر، سلام کریں گے نام لے کر پکاریں، مگر جو رسول کی بارگاہ میں باہر آئے دروازے کے باہر سے، حجرے کے باہر سے آواز دینے لگے تو ان کی اس حرکت کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ ینادونک آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات حجرے کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون ان میں اکثر کم عقل ہیں، ان میں اکثر کم عقل ہیں۔ یہ کم عقل کیوں ہیں؟ آپ کو آواز دیتے ہیں ٹھیک ہے، آواز ہی تو دیتے ہیں، یا کم عقل کیوں ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے رب کے نزدیک، اور دوسرے اس لیے کہ نبی کے دروازے آئے ہو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے اپنے پیٹ پیچھے کی خبر ہوتی ہے اور جو علم ما کان و ما یکون رکھتا ہو، جو خیر غیب کی خبریں دیتا ہو، اس کو دروازے پر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا، دروازے پہ گئے، ویٹ کیا، صبر کیا، حتیٰ تخرج الیہ، یہاں تک کہ آپ ان میں تشریف لے آئے، لکان خیر لہم، تو یہ انتظار کرنا ان کے لیے بہتر ہے، یہ انتظار کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو لوگ رسول کا ادب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور جو بے ادبی کر بیٹھتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول کا ادب کرنے والا بنائے، ان سے بے ادبی سے بچنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک چھوٹی سی بات سے رہا نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ عاشقوں میں یاد دلا دیا تھا، دوسری بات یہ ہم دھلائی کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے دھل جاتے ہیں، جب کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہے تو کپڑے دھل جاتے ہیں۔ یہاں بڑی ایک زبردست بات ہے، اپنا ذہن یہاں بھی رکھنا اور وہاں بھی رکھنا۔ تو حضرت تقریر فرما رہے تھے، اللہ عز و جل کا نور جو برس رہا تھا، سرکار کا کرم، تو ہم دھل گئے۔ ہم حضرت نے تقریر فرمائی
اور ہم سنی دھل گئے، تو مجھے کہنے دو کہ حضرت نے تقریر فرمائی اور ہم سنی دھل گئے، ارے کہیں دھل گئے اور کہیں دھلائی ہو گئی۔ ملکہ بادشاہ کریم افضل سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ پروردگارہ، جو کچھ بھی ہم سب سے ہو سکا تیری بارگاہ میں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کی محبوبین کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ پیش کرنے میں، بیان کرنے میں، سننے میں، سنانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کوئی خطا لفظ کیا مولا اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے سے معاف فرما دے۔ ہم سب کی شرکت کو قبول فرما۔ جس نے اس جشن کو سجایا ہے، سنوارا ہے، منعقد کیا ہے، مولا اس کی زندگی میں، کاروبار میں، برباد برکتیں عطا فرما دے۔ تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما دے۔ ہندونی رات چوکری ترقی عطا فرما دے۔ نسل در نسل برکتیں عطا فرما دے۔ جو لوگ اس محفل میں شریک ہیں، دور نزدیک سے رتمند بچے بڑے سب کی خدمت کو اس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے، مرادیں آرزویں سب کو پورا فرما دے۔ ہم سب کو سرکار سے محبت کرنے والا، ادب کرنے والا، محبت کرنے والا، احتیاط کرنے والا بنا دے مولا۔ ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل برکات سے ہم سب کو مالا مال بنا دے۔ ہم سب کو سچا پکا سنی مسلمان بنا دے۔ ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
القول ونعم النصير صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و اصحابہ اجمعین میرے چند پروگرام اور ہیں جہاں پر ہیں بڑے بزرگان تشریف